پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی طرح کی جارحیت سے باز رہے۔ اب اگر افغانستان پر حملہ ہوا تو جواب صرف کابل سے نہیں ملے گا۔ افغان طالبان کی مکمل حمایت اور کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کا عزم۔ روسی صدر سے منسوب ان دھمکی آمیز بیانات کی حقیقت کیا ہے؟ جاننے کے لیے سنیے BBC ریڈز۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی جس میں روسی صدر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ روسی صدر کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت سے باز رہے۔ ویڈیو میں بظاہر روسی صدر کہہ رہے ہیں کہ اب اگر افغانستان پر حملہ کیا تو جواب صرف کابل سے نہیں ملے گا۔ ویڈیو میں روسی صدر کی جانب سے افغان طالبان کی حمایت اور انہیں کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی گئی۔ ویڈیو خوب وائرل ہوئی، حتیٰ کہ بعض قابل اعتبار اکاؤنٹس نے بھی اسے شیئر کر ڈالا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسی لیے اسلام آباد میں قائم روسی سفارت خانے کو وضاحت کرنا پڑی کہ آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ حقیقت میں یہ ویڈیو ڈیپ فیک یعنی بالکل جعلی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو در حقیقت روسی صدر کی میڈیا سے گفتگو کا ایک کلپ ہے جس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ روسی سفارت خانے نے کہا کہ مذکورہ ویڈیو کلپ 23 اکتوبر کو ہونے والے روسی جغرافیائی سوسائٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے بعد کا ہے، جب صدر ولادیمیر پوتن میڈیا سے گفتگو کے دوران عام سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اصل بیان میں صدر پوتن نے پاکستان کا ذکر کیا، نہ ہی افغانستان کا۔ سفارت خانے نے اس بات پر زور دیا کہ روس پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے سیاسی اور سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔ روس اس امر کا حامی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری مکالمہ جاری رکھا جائے اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کے ساتھ علاقائی سلامتی کے معاملات پر بامعنی رابطوں کو فروغ دیا جائے۔ روس نے اکتوبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور سرحدی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور فریقین کے تحمل سے کام لینے پر زور دیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد عارضی جنگ بندی معاہدے کو بھی روس نے خوش آئند قرار دیا تھا۔ روسی وزارت خارجہ نے اس موقع پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قطری اور ترک حکام کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کو بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو روس کی انڈیا کے ساتھ قربتوں کی وجہ سے اسلام آباد اور ماسکو کے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی تھی، لیکن حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں۔ پاکستان خطے میں روس کی متوازن خارجہ پالیسی پر اسے سراہتا رہا ہے۔ آپ نے ابھی ڈیپ فیک کی اصطلاح سنی، تو چلتے چلتے اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ آسان زبان میں ڈیپ فیک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے کسی ایک شخص کے چہرے پر کسی دوسرے شخص کا چہرہ یا آواز لگائی جا سکتی ہے۔ یہ کام تو دیگر ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سے بھی لیا جا سکتا ہے، تو کیا وہ بھی ڈیپ فیک ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ایسے سافٹ ویئرز کی مدد سے کوئی انسان ایک تصویر کو ایڈٹ کرتا ہے، جبکہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے سافٹ ویئر فراہم کیے گئے ڈیٹا کی مدد سے ایسا کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص مشہور سنگر مائیکل جیکسن کی ڈیپ فیک ویڈیو بنانا چاہے تو وہ ان کی بہت سی تصویریں اور ویڈیوز جمع کر کے ڈیپ فیک بنانے والے سافٹ ویئر میں اپلوڈ کر دے گا۔ سافٹ ویئر ان کے چہرے کی حرکات و سکنات اور تاثرات کا تجزیہ کرے گا۔ اس ڈیٹا کو کسی دوسرے شخص کے چہرے پر اپلائی کر کے ڈیپ فیک سافٹ ویئر مائیکل جیکسن کی ہو بہو نقل تیار کر لے گا۔ ڈیپ فیک کے دھوکے میں آنے سے بچنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ ایسی کسی بات پر اعتبار کرنے اور اسے شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح سے پرکھ لیا جائے۔
BBC Reads. BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए. तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए.